السلام علیکم خواتین و حضرات۔ موسم اتنا اچھا ہے، منظر بھی خوبصورت ہے، تو دل چاہا کہ آپ سے کیوں نہ کوئی پیاری سی بات ہی کی جائے۔ عبد المطار صاحب ہمارے ناظرین میں سے ایک بہت ہی خوبصورت باتیں شیئر کرنے والے صاحب ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے، ان کا فیڈ بیک بھی آتا رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی بات بھی شیئر کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے بہت پیاری بات شیئر کی کہ ایک صاحب تھے، تو ان کا دل تو بہت چاہتا تھا کہ وہ مدینہ منورہ جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیں، لیکن وہ جب بھی سوچتے تھے تو انہیں یہ خیال آتا تھا کہ وہاں تو زیادہ دیر کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے، تو جالیوں کے سامنے دل چاہتا ہے دیر تک کھڑے ہو کے تو بس اپنے دل کا حال بیان کیا جائے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو جب وہاں ٹائم ہی نہیں گزارنے کا موقع دیا جائے گا تو یہ تشنگی اندر کی کیسے مٹے گی، پیاس تو بجھے گی نہیں۔ تو کہتے ہیں جب وہ یہ سوچتے تھے تو بہت اداس سے ہو جاتے تھے۔ خیر، طلب اور تڑپ کیونکہ سچی تھی تو اللہ نے بڑا کرم کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہربانی فرمائی اور ان کی جو فائل تھی اس پہ مہر لگ گئی، یہ جناب اجازت مل گئی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے اور بس اپنے دل کا حال کہنے میں مگن ہو گئے، درود و سلام کا نذرانہ بہت عقیدت، بہت ادب، بہت محبت سے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور وہاں جو شرطے کھڑے ہیں وہ اتنے بے نیاز ہو گئے ہیں انہیں دیکھ کے کہ انہیں وہ کہہ نہیں رہے یلا یلا حجا، بلکہ بس یوں کہ جیسے وہ انہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو آپ یہ دیکھیں تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر میرا دل چاہا، جتنی دیر تک میرا دل چاہا تو میں وہاں کھڑے ہو کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہا اور بس اپنے دل کی کیفیت بیان کرتا رہا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ صورتیں تو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، اصل میں تو اپروول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھی نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس طرح سے سوچتا ہے اور اس کی تڑپ، اس کی طلب یہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کی طلب کے مطابق نہ نوازے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار اقدس تو وہ ہے کہ جہاں طلب سے بڑھ کر نوازا جاتا ہے۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اور وہاں تو طلب سے بڑھ کے ملتا ہے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ اور پھر مجھے یاد آتا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ایک شعر تو کل سے مجھے یاد آتا ہے، اور وہ جب بھی یاد آتا ہے تو دل جھوم جھوم جاتا ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تو جناب کیسے پیارے معاملات ہیں، بس ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دل میں تڑپ قائم رکھنی ہے اور
طلب کرتے رہنا ہے، ہمارا کام ہے طلب کرتے رہنا، اور وہ تو عطا ہی عطا ہے، کرم ہی کرم ہے، سخا ہی سخا ہے، جود ہی جود ہے. تو وہاں سے تو کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو درود پاک پڑھتے تھے، درود غوثیہ، آئیے سب مل کے محبت سے وہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. بے شک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و کرم کا خزانہ ہے، معدن الجود والکرم، جود و کرم کا خزانہ ہے، معدن ہے، اور ان کے کرم سے تو کبھی بھی محروم رہا ہی نہیں.